موجود ہیں. جو علماء نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اس کو منہ پہ لے آئے، زبان زد کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا اور فتوے جاری کرنا شروع کر دیے. میری زندگی تقریباً 32 سالہ تو تبلیغی زندگی، اللہ کا بڑا کرم ہے. اس میں کتنے لوگ ایسے ملے جی یہ شرک ہو رہا ہے، دیکھیں نا کتنا برا کام ہو رہا ہے. اب جب ان سے شرک کی تعریف پوچھی نا کہ شرک کسے کہتے ہیں یہ بتائیے، تو سوچ میں پڑ جاتا ہے. کئی تو مجھ سے ہی پوچھ لیتے ہیں آپ بتائیں. بھائی فتویٰ نویسی تم کر رہے ہو عرصہ دراز سے، کتنے مسلمانوں کو جہنم تک تم نے پہنچا لیا، کتنے مسلمانوں کے نکاح تم نے توڑوا دیے، کتنے مسلمانوں کی عبادات کی بربادی کا سامان آپ نے کر دیا، اور آپ کو یہی نہیں پتہ کہ یہ شرک کسے کہتے ہیں. اب میں بولوں یہ چونکہ یہ پکشو ہے اور پکشو جہنم میں جائے گا لہٰذا جہنم، آپ کے پکشو کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے پکشو تو. ارے یار پتہ ہے نہیں تو فتویٰ کیسے جاری کر رہے ہو بھائی؟ اور اکثر وہ رٹے ہوئے دلائل ہوتے ہیں، دیکھو یہ آیت میں آیا، اب آپ اس آیت پہ کلام کر لیں 2 منٹ میں ختم. جیسے یہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی یہ چیزیں، ایک پہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو. کہتے ہیں بس دیکھیں آپ نے کہا یہ غوث پاک کا بکرا، تو غوث پاک پکار لیا آپ نے، یہ بکرا حرام ہو گیا. آپ نے ایک کھانا بنایا، آپ نے کہا خواجہ صاحب کی نیاز، آپ نے خواجہ صاحب کا نام پکار لیا، حرام ہو گیا. اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. ارے بھائی یہ آپ نے آیت تو سیکھ لی، رٹ لی ایک دلیل کے طور پر. اب ہم پوچھتے ہیں کہ وما ماں سے مراد کیا ہے؟ اس کا تو ترجمہ یہ ہے اور وہ جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. وہ سے مراد کیا ہے؟ اگر وہ سے مراد عام لے لو کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا حرام ہے، تو میں آپ کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں جی یہ کھانا کس کا ہو رہا ہے؟ جی ولیمے کا کھانا ہے، اکرم صاحب کا ولیمہ ہے، غیر اللہ کا نام پکار لیا، ولیمہ حرام. یہ کس کا کھانا ہو رہا ہے؟ جی یہ شاہد صاحب کی شادی کا کھانا ہے، ان کی بہن کی شادی کا کھانا ہے، بہن کی شادی، یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے، غیر اللہ پکار لیا، شادی کا کھانا حرام ہو گیا. یہ قربانی کا جانور کس کا ہے؟ جی حاجی صاحب کا ہے، غیر اللہ کا نام پکارا، قربانی کا جانور حرام ہو گیا. اگر کہتے ہو نہیں یہ حرام نہیں ہوگا، پوچھتے ہیں کس دلیل سے حرام نہیں ہوگا؟ یہ حرام نہ ہو اور خواجہ صاحب کی چھٹی کا کھانا حرام ہو جائے، صرف یہ کہنے سے کہ خواجہ صاحب کی چھٹی ہے، وجہ فرق بتاؤ. جواب نہیں ہوگا. اب آئیں بائیں شائیں مارنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جواب اس کا مدلل جواب یہ ہے کہ جہاں ماں سے مراد عام نہیں ہے، مخصوص ہے، اور وہ خاص چیز آپ پہچانیں گے اس تناظر میں، جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت یہ آیت نازل فرمائی اس وقت کفار غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور کرتے بھی یوں تھے کہ بوقت ذبح نام لیتے تھے. لات، منات، عزا، یہ ان کے نائلہ، یہ ان کے بتوں کے نام تھے. یہ نام لیتے ہوئے ذبح کرتے تھے، جیسے ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں. اس ذبیحہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب اس تفسیر کی روشنی میں اگر آیت کا ترجمہ کرے تو یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم پر وہ ذبیحہ بھی حرام کیا جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. اب وہی وضاحت. اب ہوتا کیا ہے؟ دلیل سکھا دی، وضاحت نہیں. وہ شرک فتوے، شرک نیاز آئی ہے گھر کے اندر، مروتاً لے لی محلے کی وجہ سے اور نالی کے اندر پھینک دی، کچرے کے اندر پھینک دی. اللہ کی نعمت کو کچرے کے اندر پھینک دیا جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جس پر کلمات پڑھے گئے ہیں، جس پر قرآن پاک پڑھا گیا ہے. اس کھانے کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دینا اور اس پر بھی یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ ہم نے شرک کے خلاف کام کیا ہے، ہم نے حرام چیز پھینکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیر شرک کو شرک کہنا کیسا، اور اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام کہنا کیسا؟ اس سے ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی جہالت میں تقوی اختیار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ تقوی نہیں ہوتا، وہ حرام کا راستہ ہوتا ہے جو سیدھا جہنم میں پہنچا دے گا. اور اس میں خرابی کس نے پیدا کی ہے؟ بڑی خرابی پیدا کی ہے ان لوگوں نے جو عوام کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کر انہیں کمزور، بوگس اور ناقص دلائل سکھا کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری راہ نجات، اس پر قائم رہنا، کوئی پوچھے یہ دلیل دے دینا، اور جو اس دلیل کو نہ مانے اسے کافر، مشرک اور بدعتی قرار دے دینا.
ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا۔ سیکنڈ اس کا قصوروار ہیں خود ہم پپو۔ اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں گن پکڑا دے اور کہے کہ یہاں رکھ کے نا اس کو تھوڑا چلا کر دیکھو، پٹاخہ ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، تو کبھی کریں گے آپ کی رکھ کے چلا دیں اس کو یہاں پر؟ بولیں گے بھائی، اگر نہیں بھی جانتے تو بولیں گے بھائی ہے کیا، پہلے یہ بتاؤ، یا ایک گولی دے دے آپ کو، یہ کھا لو۔ اب آپ کے یار ڈاکٹر واکٹر تو ہے نہیں، پتہ نہیں کون سی گولی دے رہا ہے، بھائی پہلے بتا تو صحیح۔ وہ کہے بس کھا تو لو نا، پھر دیکھو ہوگا کیا۔ بولیں گے بھائی پکڑ یہ گولی اپنی، کوئی کھائے گا آپ میں سے؟ کبھی نہیں کھائے گا۔ لیکن جب کوئی دلیل آئے گی، یہ نہیں پوچھیں گے دلیل قوی ہے کہ نہیں ہے، جس موقف کے بارے میں دلیل پیش کی ہے اس کے بارے میں دلیل بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، اچھا لاؤ، قبول کر لی صاحب، اور لگاؤ اس کو، چڑھاؤ گولی کی طرح پستول میں، کرو فائر، بدعتی، شرک، کافر۔ ابے بھائی شرم کرو، حیا کرو۔ مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک واضح عبارات پر بلکہ کہیں کفر کا فتویٰ جاری کرنے کے لیے تقریباً 30 سال غور و تفکر فرمایا تھا، 30 سال شرعی تقاضے پورے کیے تھے۔ کتنے سال؟ اور یہاں 30 سیکنڈ انتظار کرنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ پورا آدھا منٹ گزر جاتا ہے۔ فوراً ذرا دیکھا، کافر، بدعتی، مشرک۔ ایسا نہیں کرو بھائی، ایسا نہیں کریں آپ، ایسا کریں گے آپ خود نہیں بچیں گے۔ اس لیے کوئی اگر آپ پر بدعتی ہونے کا طعنہ دیتا ہے، آپ کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، شرع دائرہ ادب میں رہ کر پہلے پوچھیں یار شرک کا مفہوم تو بتاؤ، ہوتا کیا ہے؟ کفر کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، کتنے ہی لوگ ہمارے پاس آئے، حالانکہ میری یہ فیلڈ ہے نہیں، مطلب میں چاہتا نہیں ہوں بحث مباحثہ جو ہے نا، وہ بھی جاہل سے بحث مباحثہ کرنا، یہ تو ویسے مناسب نہیں ہوتا۔ ایک عالم بزرگ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک عالم کی بے بسی کا وقت نہ بتاؤں؟ لوگوں نے پوچھا حضور بتائیے۔ فرمایا اس وقت جب وہ کسی جاہل سے بحث کرنے لگ جائے۔ جاہل دلیل سمجھتا ہے نہیں، آپ اپنی، میں نے کتنے ایسے ملے، اتنی لمبی بات سمجھائی، آخر میں وہی سوئی اٹکی ہوئی ہے، پورا شرک کا مفہوم بتا دیا سب کچھ، لیکن یہ سب شرک کر رہے ہیں نا یہ۔ ارے بھائی یار تمہیں سب سمجھا دیا، اب اس کی روشنی میں دیکھو ذرا کہ کون شرک کر رہا ہے کون شرک نہیں کر رہا۔ آپ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اب شرک کا خوف نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا شیطان میری امت سے شرک کے بارے میں مایوس ہو چکا ہے۔ سرکار فرمائے شرک میں مبتلا نہیں ہوگی امت۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں کہ ہر ایک کو مشرک ثابت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خرابی فتویٰ دینے والے کے سلسلے میں ہی ہو، اسے اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال